گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے، وہاں اللہ رب العزت نے ان کو عالم حیوانات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا، عالم نباتات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا، عالم جمادات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا، چرند پرند، ہواؤں اور فضائے کو، ملائکہ اور جن، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا، حتیٰ کہ سب زمینوں اور سب آسمانوں کی مخلوق کے لیے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ شان اگر کائنات میں ملی تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تو جو اس شان کے ساتھ آ جائے، جو ساری کائنات کی طرف رسول بن کر آیا ہو، اس کے بعد پھر کسی اور بدبخت کے آنے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ کوئی گنجائش ہو تو بعد میں آئے نا، تو جب سب کے لیے ہی رسول بنا کر بھیج دیا گیا تو اب کسی اور کے آنے کے پیچھے کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر اگلے کلمات تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور ایمان افروز ہیں۔ ذرا غور کریں اور من کے کانوں سے سنیں باری تعالیٰ نے کس طرح اپنے محبوب کی اس شان ختم نبوت کے ڈنکے بجائے۔ پہلے تو فرمایا پیارے اعلان کر دو کہ اے انسانوں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، اور اس اعلان کے بعد اعلان آقا کی رسالت کا ہو رہا ہے، اور متصل اگلے الفاظ میں باری تعالیٰ نے تعارف اپنا کروایا۔ اور تعارف بھی کیسے کروایا؟ ساتھ ہی آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، فرمایا پیارے انہیں بتا دو کہ اس اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں جو سب زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس پر کومنٹ کیا، تبصرہ کیا کہ باری تعالیٰ کو اپنا یہ خاص تعارف یہاں کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی اور تعارف کیوں نہ کروا دیا؟ یہ کیوں اعلان کیا کہ پیارے ساتھ میری شان بھی بتا دے کہ جس خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں یہ وہ خدا ہے جو سب زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ یہ اعلان اس لیے کروایا تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ جہاں جہاں تک بیچنے والے کی بادشاہت ہے وہاں وہاں تک کے لیے آنے والے کو رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ تو آقا کی نبوت اور رسالت کے لیے اللہ رب العزت نے ساری حدوں کو اٹھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں باری تعالیٰ نے جب آپ کی شان نذیریت کا ذکر کیا تو وہاں کسی انسان کی، طبقے کی، کسی ایک گروہ کی بات نہیں کی۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سب جہانوں کو ڈر سنانے والا بن جائے۔ تو آقا کو پورے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ آقا کو جو کتاب عطا کی اس کتاب کی شان بیان کی، فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، لوگوں یہ قرآن، یہ کتاب کسی خاص قوم، طبقے اور جماعت کے لیے ذکر بن کر نہیں آیا، بلکہ اس قرآن کو بھی سارے جہانوں کے لیے ہم نے ذکر اور نصیحت بنا کر بھیجا ہے۔ آقا کی شان رحمت کا ذکر کیا تو پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیارے تجھے کسی خاص علاقے، طبقے اور جماعت کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو اس شان کے ساتھ رسول آ جائے اس کے بعد پھر کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہاں بھی آقا کی اسی شان ختم نبوت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ پھر حاضرین مکرم کبھی اسی قرآن کی طرف غور کریں۔ اللہ رب العزت نے دیگر نبیوں پر بھی مختلف کتابیں نازل کی، مگر کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود نہیں لیا۔ واحد قرآن پاک وہ آسمانی کتاب ہے کہ جس کو نازل کرنے کے ساتھ ہی باری تعالیٰ نے خود اس کی محافظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا۔ سورہ ہجر 15ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 9 کو کبھی پڑھیں۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو اور قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت اللہ نے کیوں نہ کی؟
ان کا محافظ کیوں نہ بنا؟ اس کی وجہ اور سبب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ان نبیوں پر کتابیں اتری، وہی اترتی رہی، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کوئی کتاب بھی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس کی حفاظت اس لیے نہیں کی گئی کہ باری تعالیٰ کو موجود تھا ایک نبی پر اترنے والی وحی میں لوگ تبدیلی کریں گے، اس کے بعد میرا اگلا سچا نبی آ جائے گا، وہ آ کر لوگوں کو حق کا راستہ دکھائے گا۔ اگر اس پر اترنے والی وحی بدل دی گئی تو اس کے بعد اگلے نبی کو بھیج دوں گا۔ چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو جانا تھا، کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب جو قرآن ہے، چونکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہی ہدایت کی کتاب رہنی تھی، تو باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اپنے اوپر لے لیا۔ تو اس کتاب کی حفاظت خود خدا کا کرنا، یہ پھر آقا کی شان ختم نبوت کی طرح متوجہ کرنا ہے۔ پھر کبھی دوسرے اینگل سے دیکھیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ایک سے بڑھ کر ایک نبی تھے، مگر کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی بھر کی سیرت کو کتابوں میں محفوظ کیا گیا۔ صرف نبی نہیں، کائنات میں اور بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہوں گے، نامور لوگ گزرتے رہے جن کے ماننے والے بڑے بڑے تھے، مگر کسی انسان کی بھی سیرت اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتابوں میں محفوظ کیا گیا، آج تک کوئی ہستی گزری نہیں ہے کہ جس کی سیرت کو اور زندگی کے لمحے لمحے کو اس طرح کتابوں میں محفوظ کر لیا گیا۔ کبھی غور کریں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ارے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی ادائیں، نشست و برخاست کے انداز، آپ کے سونے اور جاگنے کے انداز، حتیٰ کہ گفتگو کے لب و لہجے تک کو کتابوں کے اندر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ یہ اہتمام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا منشا تھا، اور باری تعالیٰ جانتے تھے کہ یہی میرے محبوب کی وہ سیرت اور سنت ہے جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ رہے گی۔ جو قرآن میں فرما دیا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں اب تمہارے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ تو قیامت تک اس سیرت اور سنت کو محفوظ کر کے بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی طرح متوجہ کر دیا کہ لوگوں اس سیرت کو محفوظ کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ اس محبوب کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی میں بتا رہا ہوں کہ ابھی سینکڑوں آیات ہیں جن کو پیش کیا جا سکتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس پر چند ایک احادیث مبارکہ بھی سناؤں، پھر اس بدبخت کے مختلف پینتڑے، اور اس کے بعد ایک ضروری پیغام جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ جس طرح قرآن کی اتنی آیات سے آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس شان ختم نبوت کو اجاگر کیا، اسی طرح میرے آقا نے خود اپنے کلمات کے ذریعے بھی اپنی اس شان ختم نبوت کے قیامت تک آنے والی انسانیت میں ڈنکے بجا دیے۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، یہ صحیح احادیث سنا رہا ہوں، اب میں حوالہ جات میں بھی نہیں جاؤں گا، کتاب موجود ہے، جس نے پڑھنا ہو پڑھے، تمام امہات الکتب کے حوالہ جات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ کا دن کا تاج، فرمایا لوگوں سن لو، رسالت اور نبوت میرے بعد منقطع کر دی گئی، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، مجھے اللہ رب العزت نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لہذا میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آقا نے خود اعلان فرمایا۔ کہیں میرے آقا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، فرمایا ان قریب میری امت میں 30 جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں، کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا، یہ خیال ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، سن لو میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی عبد اللہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں اللہ کا بندہ ہوں
اور اللہ نے مجھے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ کہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، فرمایا 6 چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا کر کے بھیجا ہے۔ کیا؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ پھر فرمایا ونصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی کہ کوئی شخص جو دور سے آ کر میرے آقا کو دیکھتا تھا، دیکھتے ہی میرے آقا کا اس پر رعب طاری ہو جایا کرتا تھا۔ آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور چوتھے نمبر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فرمایا پوری روئے زمین کو اللہ رب العزت نے میرے لیے طاہر بھی بنا دیا، مسجد بھی بنا دیا۔ کیا مانا؟ دیگر انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے لیے حکم تھا کہ خاص خاص جو عبادت گاہیں ہوتی وہیں آ کر عبادت کرتے تو ان کی عبادت قبول ہوتی۔ ہر جگہ عبادت کی اجازت نہ تھی، مگر آقا کو یہ شان عطا کی اور آپ کے صدقے سے امت پر یہ کرم ہوا کہ پوری روئے زمین پر جہاں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ رب العزت نے پوری مسجد کو، پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ ہر جگہ آپ کی عبادت قبول کر لی جائے گی۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پوری مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور آگے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تو آقا نے خود اپنی شان ختم نبوت کا ذکر کیا، حتیٰ کہ یہاں تک میرے آقا کے کلمات آپ کو ملیں گے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجنا، فرمایا یہ تو چھوٹی بات ہے۔ فرمایا انی عند اللہ مکتوبن بخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، فرمایا ابھی آدم علیہ السلام پیکر خاکی کے مرحلے طے کر رہے تھے کہ اس وقت بھی مجھے اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا، اس وقت بھی میرے سر پر یہ تاج سجا دیا گیا تھا۔ آقا کے انہی ارشادات پر اگر غور کریں تو آقا کی شان ختم نبوت سفید دن کے اجالے کی طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ مگر بدبخت مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جینس پینتڑے بدل بدل کر حملے کیے۔ اب ان اقتباسات کو بھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں صرف عنوانات بتا دیتا ہوں کہ اس بدبخت نے کتنی بدبختیاں کی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سادہ لوگ جب کسی قادیانی سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو اس بدبخت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ جٹ کہیں گے نہیں اس نے تو کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ کوئی ایسی کتاب دکھا دیں گے جس میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہوگا، محدث ہونے کا دعویٰ کیا ہوگا، مگر اس نے پینتڑے بدل بدل کر مختلف دعوے کیے، 13 مختلف اس نے دعوے کیے۔ سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس بدبخت نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، تیسرے نمبر پر پھر اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، چوتھے نمبر پر اس نے عین مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پانچویں نمبر پر اس نے مسیح علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا، چھٹے نمبر پر اس نے سری نبوت کا دعویٰ کر دیا، پھر اس بدبخت نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے تشریعی اور حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس بدبخت نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اتنی بڑی بدبختی کی۔ پھر اس نے اگلی جسارت یہ کی کہ خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا بھی دعوے دار بن بیٹھا۔ اور آخری بدبختی اس نے یہ کی کہ اس نے اپنے حوالے سے آخری نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر